الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، مختلف اقوام میں اور مختلف علاقوں کے لوگوں میں تہذیب کے، ادب آداب کے، سلیقے قرینے کے مختلف انداز اور پیمانے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا چونکہ زیادہ واسطہ غیر ملکی اقوام میں انگریزوں سے رہا اور یہاں پر ان کی حکومت رہی، تو ان کے جو ایٹیکیٹس اور مینرز اور طور طریقے تھے وہ ہمارے لیے گویا شائستگی کی علامت سمجھے گئے۔ انگریزوں کی میں ہیٹ پہننا یہ ان کے بہت فارمل ایک انداز تھا، اب تو اتنا زیادہ نہیں رہا، لیکن بہرحال جب وہ ان کے شرفاء اور ان کے لارڈز وغیرہ باقاعدہ ہیٹ پہنا کرتے تھے، تو جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تو کسی کی تعظیم پیش کرنے کے لیے اس کا طریقہ تھا اصل میں تو یہ کہ ہیٹ اتار کے وہ سیدھے کھڑے ہو کے اور تعظیم دیتے۔ وہ کچھ ذرا زیادہ ادب آداب ہو جاتے تھے تو بس ہیٹ کو تھوڑا سا اونچا کیا اور پھر واپس سر پہ رکھ لیا، یہ ایک طریقہ تھا۔ اور اگر کسی کو اتنا زیادہ تکلف کرنا گوارا نہیں ہوتا تھا تو صرف ہیٹ کو چھو لینا یہ بھی دوسرے کو تعظیم دینے کے مترادف ہوتا تھا۔ اسی طرح ہمارے ہاں بھی جیسے آپ جانتے ہیں کہ کوئی محفل میں آئے کوئی بزرگ، کوئی ایسی شخصیت جس کا احترام کرنا مقصود ہو تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ یورپ وغیرہ میں اس طرح کھڑا ہونا یہ ان کے لیے کوئی ایسا ضروری نہیں سمجھا جاتا، بلکہ شاید آپ نے دیکھا ہو آج کل تو ہم گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، فلمیں بھی ہوتی ہیں، وہاں کے کچھ واقعات بھی ہوتے ہیں جو دکھائے جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنے والا کوئی زیادہ عزت دار بھی ہو، لیکن اگر جس کے پاس آئے بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھے بیٹھے بات کر رہا ہے، وہ کھڑے ہو کے ان کو تعظیم نہیں دیتا۔ معاف کیجئے، میں یہاں پہ کوئی ایٹیکیٹس مینرز پر لیکچر نہیں دے رہا، صرف یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے کچھ اسلامی ادب آداب بھی ہیں، کچھ طور طریقے بھی ہیں۔ جیسے اگر مجھے یاد ہے کہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ شروع میں وہ جب بھی کہیں تشریف لے جاتے تھے تو ضرور شیروانی زیب تن کیا کرتے تھے، اور ہمیں بتاتے تھے کہ بیٹے یہ شیروانی پہن کر گھر سے نکلنا یہ شرفاء کا طریقہ ہے، اور شیروانی کے بغیر نکلنا یہ ہمارے ہاں یہ ذرا کم تر لوگوں کا طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آج کل تو ماشاءاللہ اب شیروانی سرے سے دکھائی نہیں دیتی اور سمجھ بھی نہیں آتی، لیکن یہ ایک علاقائی ادب آداب کا طریقہ تھا، اس کو اسلام کے حوالے سے نہیں ناپا جا سکتا، لیکن جو اسلام نے ہمیں طریقے عطا کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ رب کائنات نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا کہ تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ میرے محبوب کی سیرت میں ہے۔ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عادات و اطوار ہیں وہ ہمارے لیے سنت قرار پا کے باعث ثواب ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی غیر مسلم ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اب مسلمان ہونے کے بعد وہ پانی پینے لگا، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر کھڑے ہو کے پانی پینا معیوب نہیں ہے، تو کھڑے ہو کے پانی پینے لگا، کسی مسلمان نے اس کو ٹوک دیا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، بیٹھ کے پیو۔ وہ حیران پریشان، کیوں بیٹھ کے کیوں پیوں؟ اس نے کہا، مسلمان نے اس کو بتایا کیونکہ یہ سنت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیٹھ کر پانی نوش فرماتے تھے اس لیے تمہیں بھی بیٹھ کر پینا چاہیے، اب تو مسلمان ہو گئے۔ اگر وہ یہ کہے کہ بھئی بات یہ ہے میں مسلمان تو ہو گیا ہوں، میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں نے اسلام کا فلسفہ عبادت سمجھ لیا، اس کے توحید کو سمجھ لیا، نبوت کی ضرورت کو سمجھ لیا، میں نے عبادات کے طریقے کو سمجھ لیا، سب کچھ مان رہا ہوں میں، اب میں پانی پی رہا ہوں، کوئی حرام چیز تو نہیں پی رہا، کوئی شراب تو نہیں پی رہا، کوئی غلط چیز تو نہیں پی رہا، لیکن اب یہ کہ میں کھڑے ہو کے پیوں یا بیٹھ کے پیوں، اس سے بھلا دین کو کیا لین دین؟
تو مسلمان اس کو سمجھائے گا کہ بھائی تم ذرا نو مسلم ہو نا، تمہیں نہیں پتا کہ دین کیا ہے. دین تو دراصل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے کا نام ہے. آپ کے طور طریقوں کو، آپ رسوم و رواج کو، آپ کے انداز کو اپنایا جائے تو اس سے پتہ چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں. اور اگر ہم اس کو طریقے کو چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی روح سے اس طرح انس نہیں ہوا جس طرح کہ ہونا چاہیے تھا. اب آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہر ایک کی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے، خاص طور پر کھانے پینے میں کسی کو کوئی چیز پسند ہے، کسی کو کوئی چیز پسند ہے. لیکن آپ سب نے سنا ہوگا کہ سبزیوں میں، ترکاریوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مرغوب ترکاری جو تھی وہ کدو تھی. تو ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ تابعین کے دور کا زمانہ ہے، تو ایک صاحب نے کھانا کھاتے ہوئے کہیں یہ کہہ دیا کہ جی مجھے کدو پسند نہیں ہے. تو اس وقت کے فقہ کے امام، غالباً امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے وہ شاگرد خاص ہیں اور ان کی گویا مسند پر تشریف فرما ہے. تو انہوں نے جیسے ہی سنا تو انہوں نے کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ کھینچ لیا، تمہیں کدو پسند نہیں ہے؟ تمہیں پتہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب غذا ہے اور تم کہتے ہو کہ تمہیں پسند نہیں؟ تو تم تو دائرہ ایمان سے خالی ہو گئے. چلو کھڑے ہو جاؤ یہاں سے اور کلمہ پڑھو اور دوبارہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرو اور پھر ہمارے ساتھ بیٹھنے کی جسارت کرو. اب معاف کیجئے، مسئلہ ایسے نہیں ہے، فتویٰ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے کہہ دیا مجھے پسند نہیں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. لیکن بسا اوقات یہ بزرگ علماء لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ اس کی کیا اہمیت ہے، کیا وقت ہے، اس قسم کی بات کر لیتے تھے. جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اب ہم میں سے میرا خیال ہے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جس سے کبھی نماز نہ چھوٹی ہو. اب نماز چھوڑنا، اس سے کیا بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ اس نے نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس نے کہا نہیں نماز کو اتنی زیادہ اہم چیز نہیں ہے، چھوڑ بھی دی تو کیا فرق پڑتا ہے، تو وہ عبادت جس کا قرآن میں سب سے زیادہ اصرار ہو اور سب سے زیادہ تاکید ہو اور جس کی اہمیت اور وقت اور ہمیں بتایا گیا ہو کہ جنت کی کنجی ہے نماز اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز اور دین کا ستون ہے نماز اور مومنین کی معراج ہے نماز. اب اس کے بارے میں اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ ہو کہ نہیں اس کی زیادہ وقت اور اہمیت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو دین سے خارج کرنے والی بات ہے. لیکن اگر کسی نے سستی کی وجہ سے یا ویسے ہی اپنی بے عملی کی اور کوتاہی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تو وہ گناہ گار تو ضرور ہے، لیکن اس بنیاد پر اسے کافر تو نہیں کہا جا سکتا. پھر اس حدیث کا کیا مفہوم ہوا کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا؟ تو علماء نے اس کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے یہ دراصل کوئی فتویٰ نہیں ہے اور ایمان کی حقیقت کو اجاگر کرنا نہیں ہے، بلکہ نماز کی اہمیت کو واضح کرنا ہے کہ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ جس کو چھوڑنا گویا کفر کے مترادف ہے. تو اس سے کم از کم مسلمان جو ہیں ان کو پتہ چلے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے اور وہ نماز ادا کرنا سیکھیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اور آپ کی سیرت کو اور آپ کی پسند ناپسند کو اپنانا یہ مسلمانوں کے لیے اتنا اہم تھا کہ جو آقا کریم کی پسندیدہ چیز سے اپنی برات کا لا تعلقی کا اظہار کرتا تھا تو لوگوں کے خیال میں وہ گویا ایمان کے درجے سے نیچے آ جاتا تھا اور ہٹ جاتا تھا، اور اس کو دوبارہ کلمے کی اگر کوئی تاکید کرے تو کوئی اس کو روکتا ٹوکتا نہیں تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی، ایمان کا انحصار ان چیزوں پہ تو نہیں ہے. بہرحال وہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت اور آپ کے انداز وہ دراصل اسلامی جو ادب آداب ہیں، جو مینرز ہیں، ان کے تعین کا ایک طریقہ ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ اس وقت وہ ہوتی نہیں تھیں. آج ہم اگر کٹلری استعمال کرتے ہیں، یہ چھری کانٹے وغیرہ، تو ظاہر ہے اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ نہیں جی ہم ہاتھ سے کھانا افضل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ بالکل صحیح ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہاتھ سے تناول فرمایا تو اور اس وقت جو کٹلری وغیرہ کا تصور تھا ہی نہیں، تو اس لیے یہ سوچنے میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص کوئی چمچہ وغیرہ، کوئی کانٹا وغیرہ اس لیے استعمال کر لیتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی نہیں فرمایا کیونکہ اس وقت تھی نہیں، تو اگر اس میں ذرا سہولت سے آدمی کھا پی لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کو مباح کے درجے پہ استعمال کر لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگے گا. لیکن اگر کوئی ہاتھ سے کھانے کو
وہ ذرا ایٹیکیٹس کے خلاف سمجھے. نہیں دیکھو کتنا غیر شائستہ شخص ہے, وہاں پہ جناب جو وہ ٹیبل سجی ہوئی تھی اور چھری کانٹے رکھے ہوئے تھے اور سب جناب وہ چھری کانٹوں سے کھانا کھا رہے تھے اور یہ ہاتھ سے کھانا شروع ہو گیا, اور یہ تو بہت بدتمیزی ہے. اگر کوئی یہ تصور کرے تو یہ غلط ہے, کیونکہ ہاتھ سے کھانا بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس لیے اگر آپ ہاتھ سے کھائیں تو یہ اسلامی آداب کے مطابق یہ چیز صحیح ہے, شستہ ہے, اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. تو اس لیے اگر ہم اپنی پسند ناپسند کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں, جیسے بس صرف ایک آدھ بات میں عرض کر کے کہ کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو صاف کرنا یہ اسلامی آداب میں سے ہے. اچھا, آج کل ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے کھانوں کے اندر گھی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اگر اس کو ہم صاف کرنے بیٹھیں تو مضر صحت بھی ہوتا ہے, اور پھر شاید اپنی بھوک سے زیادہ ہمیں کھانا بھی کھانا پڑ جائے کہ اس کو صاف کرتے کرتے ہمیں کئی ایک نوالے زیادہ لینے پڑ جائیں گے. اس لیے اگر صرف گھی کی زیادتی کی وجہ سے آدمی اس سنت کو پورا نہ کر پائے, لیکن وہ یہ سوچ رہا ہو, سمجھ رہا ہو کہ بھئی سنت کیا ہے, لیکن یہ اس طرح یہ بات ہے میں پورا نہیں کر پا رہا, تو اس میں فتویٰ تو نہیں دیتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ چکنائی اور گھی یہ زیادہ استعمال کرنا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. بلکہ یہ بات شاید آپ کے علم میں پتہ نہیں ہو یا نہ ہو کہ اس زمانے میں تو گھی کو علیحدہ سالن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. یعنی ایک تو ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات مروی ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ سالن استعمال کرنا یہ اسراف ہے, یہ فضول خرچی ہے. اگر آپ کے پاس گھی ہے تو آپ کوئی اور سالن استعمال نہ کریں, کسی اور چیز کو اپنے بھوک مٹانے کے لیے, روٹی لگانے کے لیے استعمال نہ کریں, کیونکہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ جو گھی ہے وہ اکیلا وہ بھی سالن کے طور پہ استعمال ہوتا تھا, اور ظاہر ہے کہ اس وقت وہ گھی جو ہے وہ بناسپتی اور باقی چیزوں کا تو تصور نہیں تھا, تو وہی گھی ہوتا تھا جو نیچرل قدرتی دیسی گھی ہے وہ استعمال ہوتا تھا. وہ تو میرا خیال ہے آج بھی ہمیں ملے تو ہم اس کو بھی صحیح طرح صاف کرنا چاہیں گے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب اگر کسی محفل کے اندر, کوئی شائستہ محفل ہے, بڑے لوگ بیٹھے ہیں, اس میں اگر کوئی شخص وہ انگلی سے پلیٹ صاف کر لے تو لوگ ذرا تھوڑا سا ہلکا ہو کے اس کو سمجھتے ہیں, دیکھو اس نے کیا بدتمیزی کی ہے, جس جناب پلیٹ اس طرح صاف کر رہا ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر ہم جانتے ہوں, ہمیں پتہ ہو یہ آقا کریم کی سنت ہے, اگر کوئی اس کو اپنا رہا ہو تو اس کو حقارت کی نظر سے ہمیں کبھی نہیں دیکھنا چاہیے. اگر ہم اس پر خود عمل نہیں کر پاتے تو کم از کم جو عمل کر رہے ہیں ان کو ہمیں اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے اور ان کو سراہنا چاہیے. اور یہی بات لباس کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جو ٹخنوں تک یا اس سے اونچا لباس پہنتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں, ویسے تو آج کل فیشن بھی خوب ہو گئے ہیں, جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین کے لیے خاص طور پر وہ ٹخنوں سے اونچے ٹراؤزرز وغیرہ وہ ان ووگ ہیں, وہ فیشن میں ہیں. حالانکہ پہلے یہ چیز بہت ہی بری سمجھی جاتی تھی, اور جو لوگ ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھتے تھے ان کو لوگ ذرا عجیب نظر سے دیکھا کرتے تھے. لیکن اب مردوں کے اندر تو اتنا زیادہ نہیں ہے, ان کے ٹراؤزرز وغیرہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں, لیکن خواتین جو ہیں اب ان کے اندر یہ صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. اب پتہ نہیں یہ کیا ہے, لیکن میں نے اس کو جس انداز سے سمجھا وہ میں عرض کرتا چلوں. آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ فیشن ڈٹرمن کون کرتا ہے, فیشن کا تعین کون کرتا ہے. ظاہر ہے کہ ٹی وی سٹارز, فلم سٹارز وغیرہ جیسا لباس پہنتے ہیں وہی فیشن بن جاتا ہے. لطیفے بھی مشہور ہیں کہ کسی کے درزی نے کوئی کپڑا خراب کر دیا اور وہی کپڑا پہن لیا اگر وہ فلم سٹار نے تو وہی فیشن بن گیا, اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. بہرحال یہ جو ٹی وی سٹار, فلم سٹار, یہ سیلیبریٹیز جو ہیں یہ جیسا کپڑا پہنتے ہیں, جیسا لباس پہنتے ہیں وہ ہمارے لیے فیشن ہوتا ہے اور شائستگی کا معیار ہوتا ہے. تو اگر ہمارا ذہن ایسا ہو, اگر ہم اس طرح سوچیں کہ جیسا لباس, جس طرح کا انداز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے ہمارے نزدیک وہی فیشن ہونا چاہیے اور وہی پسند ناپسند کا معیار ہونا چاہیے, تو یہ ایک مسلمان کی سوچ کی صحیح عکاسی ہوگی. بلکہ ہمارے ہاں تو الٹا کام چلتا ہے, جو طریقہ آقا کریم نے اپنایا اگر کوئی اس کو عمل کر رہا ہو تو اس کو ہم بعض اوقات حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. لیکن دراصل ہمیں افراط و تفریط سے بچنا چاہیے نا. بہت سے لوگ آدھی پنڈلیاں وہ کھلی ہوں تو وہ ظاہر ہے کہ ذرا دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا. اور پھر ایک دفعہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کی فرمایا کہ ایسا شخص ہوگا
اس کی مذمت فرمائی کہ جس کا سر منڈا ہوا ہوگا اور جس کی یہ جو تہبند ہے وہ اتنی زیادہ اونچی ہوگی اور اس کا ایسا لباس ہوگا جیسے آج کل طریقے بعض اوقات دیکھتے ہیں. میں اس کو زیادہ ہائی لائٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اس سے کہیں خدا نہ خواستہ فرقہ واریت کا زیادہ احساس نہ اجاگر ہو، اور ہم بہرحال یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ہمارے ہاں یہ چیزیں کوئی فتنے کی صورت میں ابھریں. ظاہر ہے کہ ہر ایک کا اپنا عقیدہ، اپنا مسلک، اپنا مذہب ہوتا ہے، کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ اپنے عقیدے کو مثبت انداز سے، پازیٹیو انداز سے اگر کسی کے سامنے پیش کریں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن کسی دوسرے کو برا کہہ کے، کسی کی مذمت کر کے، کسی کو قابل مذمت گردان کے اگر آپ اپنا عقیدہ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. بلکہ قرآن کا حکم تو یہ ہے کہ تم مشرکوں کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کہو تاکہ وہ پلٹ کے کبھی تمہارے سچے خدا کو برا نہ کہیں. تو اگر مشرک جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں اگر قرآن کہتا ہے کہ ان کو بھی برا نہ کہو تو ظاہر ہے کہ ہم مسلمان کہلانے والے اور اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرنے والے ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا کس حد تک لحاظ رکھنا چاہیے یہ ہمیں سوچنا چاہیے. معاف کیجیے، آج کل ہم مذہبی رواداری پر لیکچرز تو بہت دیتے ہیں اور انٹرفیتھ کے حوالے سے ہم سیمینار بھی منعقد کرتے ہیں، لیکن جو ہمیں درس دیا گیا ہے عملی صورت میں آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اور صحابہ کرام کے حوالے سے اگر ہم نے اس کو اپنایا ہوتا تو آج ہمیں یہ تمام چیزیں بتانے کی اور سمجھانے کی ضرورت نہ پڑتی. ہم کسی کی دل شکنی نہ کرتے، کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرتے جس سے کسی کا دل دکھتا ہو اور اس کے لیے کوئی تذلیل کا، تحقیر کا، تضحیک کا پہلو نکلتا ہو. ہم کبھی ایسا نہ کرتے. بہرحال اس طرح کی محفلوں میں اگر ان چیزوں کو اجاگر کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس کا ایک مثبت اور بہتر نتیجہ ہی برآمد ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے مولا اپنے کرم سے ہمیں اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے سرفراز فرما اور اپنی پکڑ سے، قہر و غضب سے بچا. میرے مولا ہمیں سیدھے اور سچے راستے پر استقامت عطا فرما اور ہمیں میرے مولا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما اور اپنے کرم سے ہمیں سیدھے سچے راستے پہ رکھنا. میرے مولا اس ماہ رمضان کی رحمتیں، برکتیں ہمارے شامل حال فرما. روزے، نمازیں میرے مولا مقبول و منظور ہو. میرے مولا یہ قرآن مجید کی سماعت و تلاوت مقبول و منظور ہو اور تیری رحمتیں ہم سب کے شامل حال رہیں. جن دوستوں کی جو مرادیں ہیں، جو خواب ہیں، جو خواہشیں ہیں، تجھ سے بہتر کون جانتا ہے. ہر سب کی حاجت روائی فرما، مشکل کشائی فرما. میرے مولا اگر کوئی الجھنے ہوں تو میرے مولا سلجھا دے، کوئی بگڑے ہوئے کام ہوں تو بنا دے اور سب کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا